اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ یعنی کان لگا لگا کر سنتے ہیں۔ جب قیامت کے دن گزشتہ کافروں پر گزرنے والے کچھ احوال بیان فرمائے تو موجودہ کافروں کا بھی کچھ حال بیان فرمایا کہ مشرکین آپ کے پاس آ کر بڑے غور سے قرآن سنتے ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ہدایت حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، اسی لیے انہیں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے حق کو پہچان کر نہ ماننے اور ان کی بدنیتی کی وجہ سے ہم نے انہیں یہ سزا دی ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاڑھ لگا دیے، جن کی وجہ سے وہ کان لگا کر سننے کے باوجود نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ اب قرآن جیسا عظیم معجزہ دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائیں تو یہ امید مت رکھیے کہ وہ کوئی بھی معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی برحق جاننے کے باوجود ان کی ضد اور عناد یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے پاس آ کر جب وہ آپ سے جھگڑتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح دلائل کا کوئی جواب نہیں سوچتا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اخلاق، حکمت اور شریعت کی باتیں ہیں، اور اس میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ سب سچے واقعات ہیں اور صرف عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ نہیں کا معنی ہے روکنا اور نائی کا معنی ہے دور کرنا، یعنی کفار کی یہ حالت ہے کہ خود بھی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے وہ اپنی دنیا و آخرت ہی برباد کر رہے ہیں، دین کی ترقی کو نہیں روک سکتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ جب قیامت کا عذاب دیکھ لیں گے تو اس کی ہلاکت اور تباہی سے بچنے کے لیے اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے تو ہم اس تقذیب سے جس کی بنا پر ہم عذاب سے دوچار ہیں باز آ جائیں اور توحید و نبوت پر یقین کر لیں، لیکن یہ ان کی محض ایک خواہش ہوگی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگلی آیت میں بتا دیا کہ وہ اس خواہش میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ پہلی آیات میں یہ بتایا کہ کفار کو جب جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا
اور اس کے دہکتے ہوئے انگارے اور لپکتے ہوئے شعلوں پر ان کی نظر پڑے گی تو اوساں خطا ہو جائیں گے اور ساری نخوت اور غرور کا فور ہو جائے گا، اور انتہائی حسرت سے یہ آرزو کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں جانے کا ایک بار موقع ملے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہرگز تکذیب نہ کریں بلکہ سچے دل سے اس پر ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں دلوں کے اسرار نہا جاننے والا خدا فرماتا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فریب کاری کی باتیں ہیں۔ ان کی فطرت ایسی مسخ ہو چکی ہے کہ اگر انہیں بالفرض محال پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تب بھی یہ وہی کرتوت کریں گے جو وہ پہلے کرتے تھے۔ اب یہ جو معصوم بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے راز افشاں کر دیے گئے ہیں، ان کی جھوٹی قسموں کی حقیقت بھی کھل گئی ہے، اب اس کے علاوہ انہیں کوئی اور چارہ نہیں نظر آتا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے، یعنی زندگی بس وہی ہے جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، کوئی آخرت نہیں، نہ کچھ ثواب و عذاب ہے، یہ محض لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک ڈھکوسلا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقع نہیں ہے؟ جو کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اب اپنے کفر کے اوز عذاب چکھو۔ آج تو بے شمار دلائل سننے اور سمجھنے کے باوجود یہ کافر قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ غور کیجئے وہ منظر ان کے لیے کتنا ہولناک ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ اب بتاؤ قیامت کے برپا ہونے کی جو خبر میرے رسولوں نے تمہیں دی تھی سچی تھی یا نہیں؟ اس وقت تسلیم کریں گے لیکن اس روز کا تسلیم کرنا کچھ مفید نہ ہوگا۔ اس وقت ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔